بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. وبه قال حدث. دیکھو ناپاکی کپڑے پر لگ جائے، اس کو پاک کرنے کے لیے کپڑا دھو دیا اور نجاست ظاہر ہوگی تو کافی۔ نجاست کا نشان جاوے یا نہ جاوے اس سے طہارت پر کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی نجاست کا نشان رنگ لگا دے دیا تب بھی کپڑا پاک قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ پہلے زمانے میں صابن وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے اس طرح سے، تو داغ اور نشان کا جاننا مشکل ہے، اس لیے سہولت رکھی گئی شریعت کے اندر۔ اب اس طرح کے صابن وغیرہ ہیں جو نجاست کے ساتھ ساتھ اس کے نشانات اور رنگ وغیرہ بھی سب ختم ہو جائے۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء۔ حضرت عائشہ ارشاد سلیمان ابن یسار کہتے ہیں اس کپڑے کے بارے میں جس کو جنابت لگ جائے یعنی منی لگ جائے، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر علیہ السلام کا کپڑا دیا کرتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے چلے جاتے تھے اور دھونے کا اثر پانی کے دھبوں کی شکل میں آپ کے کپڑوں پر موجود ہوتا تھا۔ وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا۔ باب أبواب الإبل والدواب والغنم ومرابزها وصلى أبو موسى في دار البدر۔ دیکھیے جانوروں کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے؟ جو جانور غیر معقول لحم ہے، جو حلال نہیں ہے، جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان کے پیشاب کی نجاست غسل کے نزدیک متفق ہے، لیکن وہ جانور جو حلال ہیں اور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور ان کا پاخانہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، ائمہ کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض اس پیشاب کے پاک ہونے کے قائل ہیں اور بعض لوگ اس کے پاک ہونے کے قائل ہیں۔ جو حضرات اس کی طہارت اور پاکی کے قائل ہیں ان کے دلائل ہیں جن کو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے پیش کروائیں گے۔ ان میں سب سے مشہور اور مشہور دلیل قرینا اور قبیلہ بغل کے آنے والے لوگوں کا واقعہ ہے۔ 8 لوگ مدینہ منورہ میں تشریف آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا اظہار کیا۔ کچھ دن مدینہ پاک میں رہے اور مدینے کی فضا ان کو راس نہیں آئی تو ان کو ایک بیماری پیدا ہو گئی جسے جو کی بیماری کہتے ہیں۔ وہ بیماری پیدا ہو گئی، اس بیماری کا علاج آسانی سے ہو جائے اس کے لیے آب و ہوا تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ تو آپ نے ان لوگوں کو جنگل میں بھیج دیا جہاں بیت المال کے اونٹ رہا کرتے تھے اور ان کے نگراں چرواہے وہاں ساتھ ہوتے تھے، اور کہا کہ جاؤ وہاں اونٹوں کا دودھ بھی پینا اور اونٹوں کا پیشاب بھی استعمال کرنا۔ دودھ اور پیشاب دونوں کو استعمال کرنے کے لیے فرمایا گیا۔ اونٹ کا دودھ تو پینے کی چیز ہے ہی، اس میں تو کوئی تردد نہیں ہے۔ جو بیماری ان کو پیدا ہوئی تھی اس بیماری میں اونٹ کا پیشاب سونگھنا بطور دوا مفید ہے۔
ٹھیک ہے، اسی لیے ان کو کہا گیا تھا کہ اس کا استعمال کرو۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ یہ پیشاب پاک ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پیشاب پینے اور دودھ پینے کا حکم دیا تھا، تو انہوں نے دودھ بھی پیا اور پیشاب بھی پیا، جس کے نتیجے میں یہ صحت یاب ہو گئے۔ صحت یاب ہو گئے تو نفس بھی ان کا شرارت پر آمادہ ہو گیا، لالچ آ گیا، اور سارے اونٹوں کو ابزانے کا منصوبہ بنایا۔ تو چرواہے کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور اونٹوں کو لے کر چلے گئے۔ پیغمبر علیہ السلام کو خبر ہوئی، ان کا تعاقب کیا گیا، سب کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر بہت اذیتناک اور دردناک طریقے سے ان کو قتل کیا گیا، ان سے انتقام لیا گیا، جس کی تفصیل کہتے ہیں کہ یہاں پیشاب پیا بھی ہے انہوں نے، اور جو ہے دودھ بھی پیا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے حکم سے پیا ہے۔ تو اگر پیشاب پاک نہ ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیشاب پینے کی اجازت نہ دیتے۔ آپ کا اجازت دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان جانوروں کا پیشاب پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ ہماری بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ان کا پیشاب بھی ناپاک ہے۔ پیشاب کسی جانور کا بھی، انسان کا ہو، جانور کا ہو، پھر وہ جانور معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم ہو، سب ناپاک ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پیشاب کی تخصیص کے بغیر علی الاطلاق ارشاد فرمایا، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچا کرو، اس لیے کہ اکثر و بیشتر جو قبر کے اندر عذاب ہوگا اس کا سبب اور وجہ پیشاب کی بے احتیاطی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق ہر طرح کے پیشاب سے احتیاط برتنے کی تعلیم فرمائی۔ اگر ایسا ہوتا کہ کچھ پیشاب پاک ہوتے، کچھ پیشاب ناپاک ہوتے، تو پھر آپ جو ناپاک ہے ان کی صراحت کے ساتھ فرماتے کہ ان جانوروں کے پیشاب سے احتیاط کیا کرو، لیکن ایسے نہیں، مطلقاً فرمایا استنزہوا من البول، پیشاب سے احتیاط برتو، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوگا۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے، معقول اللحم جانوروں کا پیشاب اور ان کی لید اور گوبر پاک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل پیش کیا کہ انہوں نے ڈاک چوکی میں نماز پڑھی تھی۔ ڈاک چوکی سمجھتے ہو؟ وہ پہلے زمانے کے اندر نہ ریلیں تھی، نہ بسیں تھیں، اور نہ ہی ہوائی جہاز تھے۔ تو خطوط پہنچانے کے لیے طریقہ کار یہ تھا کہ 10-15 میل کے فاصلے پر ایک جگہ متعین ہوتی تھی، اور پھر اس کے آگے اتنی دوری پہ، پھر اس کے آگے اتنی دوری پہ، تو ہر چوکی پر ایک آدمی گھوڑا سوار تیار رہتا تھا۔ جیسے ہی پچھلی چوکی سے ڈاک لے کر آیا تو تھک گیا، وہ ڈاک اسے دیتا تھا، یہ فوراً چل جاتا تھا، یہ آرام کر لیا کرتا تھا۔ تو اس طرح جو کام مہینوں میں انجام دیا جاتا وہ دنوں میں انجام پا جاتا تھا، جلدی سے لوگ پہنچ جایا کرتے، جلدی سے حقوق پہنچایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اس ڈاک چوکی پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے وہی نماز پڑھی۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال سمجھو۔ وہ فرماتے کہ دیکھو، ڈاک چوکی میں گھوڑے بندھے رہتے تھے، اور گھوڑے جب وہاں رہتے ہوں گے تو پیشاب نہیں کرتے ہوں گے، یقیناً کرتے ہوں گے، لید بھی کرتے ہوں گے۔ تو جہاں وہ جگہ ہے وہاں لید اور پیشاب سے وہ زمین آلودہ ہونا ضروری ہے۔ اور وہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی،
اور نماز پاک زمین پر پڑھی جاتی ہے، ناپاک زمین پر نہیں پڑھی جاتی، ان کا وہاں نماز پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس زمین کو پاک سمجھتے تھے، اور جب اس زمین کو وہ پاک سمجھتے تھے اس میں گوبر اور پیشاب بھی ہے، تو لامحالہ وہ گوبر کو اور لید کو پاک سمجھتے تھے، اس لیے معلوم ہو گیا کہ یہ گوبر بھی پاک ہے اور یہ پیشاب بھی پاک ہے۔ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ماہرانہ استدلال ہے، لیکن تقریب تام نہیں ہے، یعنی دلیل میں اتنی جان نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ آپ نے کپڑا بچھائے بغیر نماز پڑھی ہو؟ اگر اس روایت میں یہ صراحت ہوتی کہ ابو موسیٰ نے زمین پر نماز پڑھی اور کوئی کپڑا نہیں بچھایا تھا تو بات بالکل واضح ہو جاتی، لیکن یہ بھی تو احتمال ہے کہ آپ نے اس زمین کے اوپر کپڑا بچھا کر، چٹائی مسلح بچھا کر نماز پڑھی ہو، اور ناپاک زمین کے اوپر اگر کوئی چیز بچھا لی جائے اور پھر اس پر نماز پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے جب آپ کی نماز زمین پر نہیں ہے، آپ کی نماز تو جا نماز اور مسلح اور چٹائی کے اوپر اور وہ پاک ہے۔ بہرحال ہمارے خلاف، حنفیہ کے خلاف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ استدلال بہت مضبوط استدلال نہیں، کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ چٹائی بچھائی ہو، اور قاعدہ کلیہ آپ پڑھ چکے ہیں اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب کسی دلیل کے اندر کوئی دوسرا احتمال بھی ممکن ہو تو پھر اس دلیل کے ذریعے استدلال کرنا مفید نہیں ہوتا ہے۔ وصلى ابو موسیٰ فی دار البرید والسرقین، اور ابو موسیٰ نے ڈاک چوکی میں نماز پڑھی، حالانکہ وہاں لید پڑی رہتی اور ان کے پاس میں دوسری زمین بھی تھی، یعنی اور مضبوط کر رہے امام صاحب اپنی دلیل کو کہ دیکھو اگر ایسا ہوتا کہ اس ڈاک چوکی کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہوتی تو ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ابو موسیٰ اشعری نے مجبوری میں یہ نماز پڑھی اور مجبوری کے احکام علیحدہ ہوتے، فرماتے مجبوری نہیں تھی، بل بریۃ الی جنبہ، ڈاک چوکی کے برابر میں بہت سارا جنگل اور میدان پڑا ہوا تھا، آپ چاہتے تو وہاں بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ نے وہاں نہیں پڑھی، یعنی مجبوری میں نہیں پڑھی تھی، بالاختیار پڑھی تھی، اور بالاختیار پڑھی تھی تو معلوم ہوا کہ وہ زمین پاک تھی، سمجھے بھائی؟ فقال ہاہنا وثم سواء، کسی نے پوچھا ہوگا کہ حضرت یہاں نماز پڑھ لی آپ نے، یہاں تو لید پڑھی رہے، تو فرمایا کہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جس زمین پر لید پڑی ہوئی ہے وہ زمین اور جس پر لید پڑی ہوئی نہیں ہے وہ زمین، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی ایسی یہ بھی ایسی، یعنی دونوں پاک ہیں۔ جب دونوں پاک ہے تو معلوم ہو گیا کہ گوبر بھی اور لید بھی پاک ہے، ورنہ اس کے گر جانے سے زمین ناپاک ہو جانی چاہیے۔ بات سمجھ رہے؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے۔ اب آگے وہ روایت ہے جس کا ابھی میں نے پہلے گھنٹے میں حوالہ دیا تھا، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں پھر اس کا ترجمہ تشریح ہوگا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ أُنَاسٌ بِالرُّكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةٍ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے قبیلے عقل کے یا قبیلے عرینہ کے۔ دیکھو یہ شک کے ساتھ اور احتمال کے ساتھ جو ہے، اور بعض روایتوں کے اندر یقین کے ساتھ ہے، بین عقل و عرینہ، اور ایک روایت کے اندر صرف عقل کا تذکرہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں 4 آدمی، کل ملا کر کے 8 آدمی تھے، 4 اس میں سے ایک قبیلے کے تھے، 3 ایک قبیلے کے تھے، اور ایک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ آئے اور آ کر انہوں نے ایمان قبول کر لیا، مدینے میں رہے تو جو کی بیماری ان کو ہوگی، ایک بیماری ہے کہ اس میں پیٹ پھولنے لگتا ہے اور آدمی جو ہے عجیب و غریب کیفیت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس قبیلے عقل سے یا عرینہ سے کچھ لوگ آئے، فاجتووا المدینہ، مدینے کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، فامرهم النبی، تو پیغمبر علیہ السلام نے ان کو حکم دیا اونٹوں میں چلے جانے کا، لقاحن اونٹوں کے پاس جانے کا، اور یہ حکم دیا ان یشربوا من اموالها والبانها، کہ وہ اس کا دودھ بھی پئیں اور ان کا پیشاب بھی پئیں۔
جاؤ بھائی جا کر کے اونٹوں کا دودھ پینا اور پیشاب پینا. یہ ہے محل استدلال کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پیشاب کا پینے کے لیے کہا. اونٹ کا پیشاب سونگھنا اس بیماری میں کام دیتا ہے. تو یہ ایشربو، یہ روایت بالمعنی بھی ہو سکتی کہ آپ نے فرمایا کہ استعمال کرو، پیشاب بھی استعمال کرو اور دودھ بھی استعمال کرو. اور استعمال میں جو جس چیز کا طریقہ استعمال ہو اسی کے مطابق کیا جائے گا. تو پیشاب کو سونگھا ہوگا اور جو ہے دودھ کو پیا ہوگا. اور اگر یہ بھی مان لیں کہ واقعتاً آپ نے پیشاب پینے ہی کا حکم فرمایا تو یہ تداوی ہے. عقل اور تداوی کے اندر فرق ہے. یعنی یہ حضرات بیماری کے اندر مبتلا تھے اور ان کی بیماری کا اس کے سوا کوئی علاج نہیں تھا، تو مجبوری تھی. اور مجبوری کے اندر الضرورات تبیح المحظورات، مجبوریاں ناجائز چیزوں کو بھی جائز بنا دیتی ہیں. تو مجبوری کے احکام علیحدہ ہوتے ہیں اور عام حالات علیحدہ ہوتے ہیں. دوا مجبوری کے طور پر پیشاب کے ذریعے کرائی گئی تو اب اس کو عام ضرورت تھوڑی بتائیں گے. آدمی بیماری کے اندر ایک دوا کھاتا ہے کڑوی، تو اب کھانے میں کڑوا کھانا شروع کر دیں، انہیں دوائیوں کو سالن میں ڈالنا شروع کر دیں. بیماری اور علاج کے حالات علیحدہ ہوتے ہیں، عام حالات. آپ نے عام حالات کے اندر پینے کو نہیں فرمایا. اگر عام حالات کے اندر یہ تندرست ہوتے، کوئی مجبوری نہیں ہوتی، کوئی عذر نہیں ہوتا، تب ان سے کہتے کہ یہ پیشاب تم پی لینا، تو یہ جواز کی دلیل ہوتی. یہاں تو بیماری کی وجہ سے ان کو پیشاب بطور دوا استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس کا احکام عقل اور احکام شرع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تداوی کے احکام علیحدہ ہیں اور عقل و شرع کے احکام علیحدہ ہیں. دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فانطلقوا، وہ لوگ چلے گئے. فلما صحوا، جب وہ تندرست ہو گئے، جا کے اونٹوں کا پیشاب بھی استعمال کیا، دودھ بھی استعمال کیا، کھلی فضا میں تازہ ہوا ملی، آب و ہوا کے بہتر ہونے کی بنیاد پر وہ لوگ جو ہے تندرست ہو گئے. تندرست ہو گئے تو شرارت سوجی. قتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کے چرواہے کو قتل کر دیا. واستاقوا النعم، اور تمام اونٹوں کو ہٹا کر لے گئے. فجاء الخبر، تو صبح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع آئی کہ یہ حادثہ ہو گیا ہے. فبعث فی آثارہم، تو ان کے تعاقب میں کچھ لوگوں کو بھیجا گیا. فلما ارتفع النہار، جب دن چڑھ گیا، جیء بہم، تو ان کو گرفتار کر کے لایا گیا دوپہر کے وقت. فامر، تو پیغمبر علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کاٹنے کا اور پاؤں کاٹنے کا حکم دے دیا. فقطع ایدیہم وارجلہم، بس ان کے ہاتھ کاٹے گئے اور ان کے پاؤں کاٹے گئے. وسمرت اعینہم، اور ان کی آنکھوں میں سلائی دی گئی. والقوا فی الحرہ، اور ان کو حرہ کے میدان میں ڈال دیا گیا. یستسقون فلا یسقون، یہ پانی مانگ رہے تھے لیکن ان کو پانی نہیں دیا گیا. دیکھو چور جب چوری کر لے تو اس کی سزا یہ ہے اس کا ایک ہاتھ گٹے سے کاٹ دیا جائے گا. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جب چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت چوری کر لے تو تم اس کے ہاتھ کاٹ دو. یہ سزا اللہ کی طرف سے دی ہوئی. لیکن جو لوگ ڈاکہ زنی کرنے والے ہیں، حکومت سے بغاوت کرنے والے ہیں، ان کی سزا علیحدہ ہے. اس کو علیحدہ بیان کیا گیا چھٹے پارے کے اندر. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لهم خزی دنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں، یعنی ڈاکہ ڈالتے ہیں، راستوں میں کھڑے ہو کر افراد اور قافلوں کو لوٹتے ہیں،
یہ عوام کے تو دشمن ہیں اور ایک طرح سے حکومت سے بغاوت کر رہے ہیں۔ عوام پر ظلم کرنا، حکومت سے بغاوت کرنا، یہ گویا اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت کرنا ہے۔ تو ان کی بڑی سخت سزا رکھی گئی اور آنے بعد میں یہاں 4 سزائیں بیان کی گئی۔ تو یہاں 4 سزاؤں کے سلسلے میں بعض ائمہ کا خیال یہ ہے کہ یہ اختیاری ہے۔ عربی زبان کے اندر او کا ترجمہ اردو میں کیا ہے؟ یا، اور یا ہمارے یہاں اختیار کے لیے ہوتا یہ یا یہ لے لو یا یہ لے لو۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کو اختیار ہے، یہ بھی لے سکتے ہو اور یہ بھی لے سکتے ہو، یہ مطلب ہے یا کا، اور یہ مطلب ہے عربی کے اندر او کا۔ تو یہاں 4 سزاؤں کو حرف او کے ساتھ بیان کیا گیا، یہ کر دو، یہ کر دو، یا یہ کر دو، یا یہ کر دو۔ تو یوں فرماتے ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی جو 4 سزائیں ہیں، ان سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا تجویز کرنے کا قاضی اور جج کو اختیار ہے۔ وہ چاہے تو قتل کی سزا دے دے، چاہے تو سولی کی سزا دے دے، چاہے تو جیل میں ڈالنے کی سزا دے دے، چاہے تو ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے چھوڑ دے۔ لیکن ہمارے نزدیک یہاں او جو ہے یہ تفویض کے واسطے نہیں۔ دیکھو عربی زبان کے اندر او جس طریقے سے تخییر کے لیے آتا ہے، اسی لیے او جو ہے وہ تنویع کے لیے آتا ہے۔ تو 4 سزائیں یہاں پر ہیں اور ان کے جرم بھی 4 طرح کے ہیں۔ تو یہ تنویع کے لیے ہے کہ جیسا جرم ہو ویسی سزا دو۔ دیکھو جو لوگ رہزنی کرتے ہیں، کبھی کبھی تو وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ مال لوٹ لیا، بس قافلے کو روکا، نہ بھی کیا ہے جتنا مال و اسباب کا لوٹ لیا، قافلے کو جانے دیا، ان کو کچھ ستایا نہیں، بس مال لیا۔ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، مال بھی لیتے ہیں اور جان بھی لیتے ہیں، پیسہ بھی چھین لیا، اسباب بھی چھین لیا اور قتل بھی کر دیا۔ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف دہشت بٹھانا چاہتے ہیں، حکومت کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، راستے میں افراد اور قافلے ملے، گردن قلم کر کے مار دیا، مال بھی ان کا بھی چھوڑ دیا، مال نہیں لیا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دہشت پھیلانے کے لیے لوگوں کو پکڑا، ڈرایا، دھمکایا، پریشان کیا اور چھوڑ دیا، نہ مال لیا نہ جان لیا۔ تو 4 طرح کی جرائم ہیں، سزائیں بھی 4 طرح کی ہیں۔ تو ہر جرم کے ساتھ ایک سزا ہے۔ مثلا اگر اس قافلے کو لوٹنے والے لٹیروں نے صرف مال لیا ہے اور کچھ نہیں لیا، تو ان کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مال نہیں لیا، صرف قتل کیا، تو ان کی سزا قصاصاً قتل کرنا ہے۔ مال بھی لیا ہے اور ساتھ میں جو ہے ان کی جان بھی لے لی ہے، تو اب ان کو قصاصاً قتل نہیں کریں گے بلکہ پھانسی پہ چڑھائیں گے۔ جان ان کی جو لی جائے گی تلوار کے ذریعے، اب ان کو پھانسی دے کے اور ان کے جسم کو سولی پر لٹکا جائے گا تاکہ لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل ہو۔ دیکھیے، اور جان بھی نہیں لی، مال بھی نہیں لیا، بس لوگوں کو خوف زدہ کیا، دہشت زدہ کیا۔ ایسی صورت کے اندر ان کو ہے نفی عرض، زمین بدر کر دینا۔ زمین بدر کرنے کا مطلب جلا وطن کرنے کا مطلب، بعض لوگ تو یوں فرماتے ہیں کہ جس شہر اور علاقے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ان کو وہاں سے نکال دیں۔ جیسے آج بھی حکومت کہتے ہیں نا بدماشوں کے لیے ضلع بدر، کہ بھئی یہ بدماش اس ضلع کی سرحد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، آئے گا تو پولیس دبوچ دے گی۔ تو وہ کہتے ہیں ضلع بدر کر دو اسے، یہی ینفوا من الارض کا مطلب ہے۔ اور ہمارے نزدیک ینفوا من الارض کا مطلب ہے جیل میں ڈال دو، کہ اب ان کو جو ہے عام دنیا سے علیحدہ کر دو، جیل میں پڑے رہیں، توبہ کر لیں تو چھوڑ دیا جائے گا، توبہ نہیں کریں گے تو وہی بات کر کے ختم ہو جائے گا، قصہ لوگ ان کے شر سے محفوظ و معمول ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے کہ وہ جو ضلع بدر کرنے کا طریقہ ہے وہ مفید نہیں۔ جتنی سزائیں شریعت نے رکھی ہیں ان کا مقصد ہے لوگوں کو جرائم سے روکنا، اور ضلع بدر کر دینا اس سے جرائم رکیں گے نہیں، جرائم میں چلتے رہیں گے۔ جو آدمی غنڈہ ہے، بدماش ہے، لٹیرا ہے، اوباش ہے، وہ میرٹھ ضلع میں رہے تو اوباشی کرے گا، اور مظفر نگر جائے تو وہ صوفی نہیں ہو جائے گا، سہارنپور میں جا کے قطب ابدال بن جائے گا۔ اس کا کام ہی یہ ہے لوٹ مار کرنا، میرٹھ میں رہے گا یہاں بھی یہی کرے گا،
مظفر نگر چلا گیا وہاں بھی یہی کرے گا، سہارنپور چلا گیا، تو وہ تو جرم جو سزا کا مقصد ہے کہ جرائم نہ ہو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، اور جس سے مقصد حاصل نہ ہو اس کام کو کرنے سے فائدہ بھی نہیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک او ينفوا من الارض کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ڈاکو جو راستوں میں صرف دہشت پھیلاتے ہیں، لوٹتے نہیں ہیں، مارتے نہیں ہیں، بس لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ہتھیار دکھاتے ہیں، دہشت پھیلانا مقصود ہے، بدامنی پھیلانا مقصود ہے، تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ او ينفوا من الارض، ان کو زمین والوں سے علیحدہ کر دو اور جیل خانے میں ڈال دو۔ تو ان کے شر سے لوگ جیل خانے میں اب وہ کہیں جا کر کے اپنے جرائم کو انجام نہیں دے سکتا۔ آج سمجھ شریف میں آگے، تو اس میں صرف جو باب سے تعلق رکھنے والا جملہ ہے وہ تو صرف اتنا ہے، وَأَن يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ کا پیشاب اور اونٹ کا دودھ پینے کا حکم فرمایا تھا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہاں ان کے قتل کے سلسلے میں جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ ہے کہ پہلے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے، پھر ان کی آنکھیں پھوڑی گئی، اور پھر ان کو پھینک دیا میدان میں، خون بہتا رہا، تڑپتے رہے، تڑپ کے مر گئے۔ تو اس سے ایک مسئلہ پیدا ہوا، قصاص کے اندر مماثلت شرط ہے، ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو اب اس مقتول کے بدلے میں قصاصاً اس قاتل کو قتل کیا جائے گا، تو اب قتل کرتے وقت ہم کیا کریں گے؟ جیسے اس قاتل نے مقتول کو مارا اسی انداز پر مارے اس کو، یا کسی اور انداز پر؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مماثلت فی القصاص ہونی چاہیے۔ جب ہم قصاص لیں کسی قاتل سے تو یہ دیکھیں گے کہ اس نے مقتول کو کیسے مارا، ڈنڈوں سے مارا تھا، چاقو سے مارا تھا، گلا گھونٹ کے مارا تھا، پھانسی دے کر کے مارا تھا، جس طریقے سے اس نے مارا تھا اسی طریقے سے اسے مارو۔ اس نے ڈنڈے مار کے اسے قتل کیا، اسے ڈنڈے مار کے قتل کرو۔ اس نے چھری دی اس کے پیٹ کے اندر، اسے چھری دے، اور دلیل میں پیش کرتے اسی حدیث کو کہ دیکھو یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو ان لوگوں نے یہ کیا کہ پہلے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، پھر ان کی جو ہے کانٹے لے کے درخت کے لمبے ان کی آنکھیں پھوڑ دی، اور پھر ان کو ڈال دیا دودھ کے اندر، وہ تڑپ کے مر گئے۔ تو جیسا انہوں نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز پر ان کو قتل کیا، تو مسئلہ طے ہو گیا کہ مماثلت فی القصاص ضروری ہے، یعنی قاتل جس انداز پر مقتول کو قتل کر چکا ہے اب قصاص لیتے وقت اس قاتل کو بھی اسی انداز پر قتل کیا جائے گا۔ اور حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ قاتل نے مقتول کو کسی بھی طرح قتل کیا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، قصاص کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس قاتل کو جلاد کے سامنے کھڑا کریں گے اور جلاد تلوار سے اس کی گردن قلم کر دے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ حنفیہ کے اس موقف کی دلیل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، لا قود الا بالسیف، قصاص نہیں لیا جائے گا مگر تلوار ہی کے ذریعے، یعنی کسی بھی نوعیت سے قتل کیا گیا مقتول کو جب قصاص لینے کا نمبر آئے گا تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تلوار سے اس قاتل کی گردن کو قلم کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قصاص لینے کا طریقہ یہ ہے کہ گردن قلم کر دو، اس قاتل نے مقتول کو کسی بھی طرح قتل کیا اس کو نہ دیکھا جائے، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہاں مماثلت کیوں برتی گئی؟ اس کا جواب ذہن میں رکھو۔ ہر حکومت کے ایک تو عام حالات کے قوانین ہوتے ہیں، عام حالات میں ان قوانین پر عمل کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی صورتحال انتہا درجے خراب ہو جاتی ہے یا آگے بے انتہا صورتحال کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ہر حکومت اپنے خصوصی اختیارات کو استعمال کر کے عام حالات کے احکام سے آگے بڑھ کر قدم اٹھاتی ہے۔ جیسے عام قانون یہ ہے کہ شہریوں کو آزادی ہے اس بات کی
کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے جب چاہیں گھر سے نکلیں اور جہاں جانا چاہیں چلے جائیں. یہ عام حالات کے قانون ہے نا. کوئی بھی قانون والا آپ کو آ کر یوں نہیں کہہ سکتا کہ آپ گزری بازار میں کیوں آئے ہو جی, شاہ گھاسا پہ کیوں آئے ہو جی, بولے کنویں پہ کیوں آ گئے. مرضی ہے ہماری, ہمیں ضرورت آ رہے اور روکے گا. کوئی بھی پولیس والا عام حالات کے اندر آپ کو یوں کہ ہاں بھائی تو یہاں کیوں آیا جامع مسجد میں, نہیں کہہ سکتا. کیا کہہ دے گا؟ اس لیے کہ عام قانون یہی ہے کہ شہری کو پورے شہر میں اپنی ضرورت کے لیے جہاں جانا ہو جا سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں. لیکن اب کرونا کا وبال چلا تو حکومت نے کیا کیا, جو جہاں ہے وہیں رہ لاک ڈاؤن ایمرجنسی صورت. یعنی وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر لوگوں کے اختلاف کو برقرار رکھا گیا, اس پر پابندی نہ لگائی گئی, تو یہ بیماری اتنے بڑے پیمانے پر پھیل جائے گی کہ اس پر قابو کرنا ممکن نہیں رہے گا. تو لاک ڈاؤن جو لگا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایمرجنسی چیز ہے, یہ عام قانون نہیں ہے. یہ عام قانون سے اٹھ کر بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالنے کے لیے خصوصی اقدام ہے, جس کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں سیاست. سمجھ میں آ رہی بات؟ یا جب شہروں میں جھگڑے ہونے لگے, آپس میں منافرت بہت پھیل جائے, عدل و غارت گری کا اندیشہ ہو جائے, تو کبھی کبھی گورنمنٹ کیا کرتی ہے, کرفیو لگاؤ, نکلنے کی دے گی غریب سے. اس لیے کہ نکلے گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے, قریب آئیں گے تو جھگڑا ہوگا. جب سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں, ایک تو اب جھگڑا نہیں کر سکتے, اور پھر عقل بھی ٹھکانے آئے گی. یار گھروں میں بند ہے, نہ روٹی مل رہی, نہ چاول مل رہے, نہ گوشت مل رہا, نہ مٹھائی مل رہی, نہ سبزی مل رہی, نہ دکان کھول رہے, نہ کام. تو کچھ عقل بھی ٹھکانے آئے گی. جس 20 دن تھوڑے رہے گی, سوچیں یار اس سے بہتر جھگڑا ختم کرو, تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ پہلے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے, پھر ان کی آنکھیں پھوڑی گئی, اور پھر ان کو پیاسا تڑپتا ہوا حرہ کے اندر چھوڑ دیا گیا, یہ سیاست کے قبیل سے ہے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المال, ظاہر بات ہے وہ اونٹ جو چلے گئے تھے, اس کے بعد آپ کے اونٹ پھر دوبارہ نہیں چراگاہ کے اندر جاتے. اگر یہ سلسلہ چل جاتا تو عرب کے جو چاروں طرف اسلام کے دشمن مدینے کے چاروں طرف عرب میں پھیلے ہوئے تھے, جب وہ دیکھتے کہ 10 آدمی 8 گئے تھے لے آئے لوٹے, تو اگلے مہینے اور 20 آ جاتے کہ اب ہم لوگ کھلائیں. تو نہ مسلمانوں کی جان محفوظ رہتی, نہ مسلمانوں کا مال محفوظ رہتا. تو لوگوں کے دلوں میں یہ خوف بٹھانے کے لیے کہ حکومت اسلامیہ کو کمزور نہ سمجھا جائے, اگر کسی نے حکومت کو چیلنج کیا تو یہ حشر ہوگا اس کا. لوگ جرائم کی طرف ہمت نہ کریں, جرأت نہ کریں. سیاستاً پیغمبر علیہ السلام والسلام نے یہ عمل فرمایا تھا, ورنہ عام حالات کے اندر وہی قانون لا قوت الا بالسیف کہ قصاص صرف تلوار سے لیا جائے گا, نوعیت قتل کے اندر مماثلت نہیں برتی جائے گی. بات سمجھے بھائی؟ قال ابو قلابہ فہؤلاء سرقوا وقتلوا وکفروا بعد ایمانهم. بس ان سارے لوگوں کے, یعنی کوئی یہ پوچھتا کہ صاحب اتنی ساری سزا کیوں دی ان کو؟ ابو قلابہ فرماتے ہیں جرم بھی تو بہت سارے تھے ان کے, تو سزا بہت ساری دی. بس یہ وہ لوگ ہیں, انہوں نے چوری بھی کی, انہوں نے قتل بھی کیا, اور یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے, یعنی مرتد ہو گئے. وحاربوا اللہ ورسولہ, اور انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کی. چونکہ جرائم اتنے سخت اور زیادہ تھے, اس لیے خوف اور دہشت پیدا کرنے کے لیے, حکومت کا رعب قائم کرنے کے لیے سیاستاً یہ سارے کام کیے گئے. بس